فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، اور ملا علی قاری اشرف النمات میں فرما گئے، عمدۃ القاری والے نے نقل فرمایا کہ سرکار 300 مرد اور 170 عورت جو ہے وہ مسجد سے باہر نکال کے فرماتے ہیں تم سب منافق، سبحان اللہ، سب کیا منافق۔ اور منافقت کی وجہ کیا تھی؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، اور مرض کیا تھا کہ ہم نبی پاک کی رسالت کو نہیں مانتے، مصطفیٰ کی مصطفائی کو ماننا، یہ شان تھی سرکار کی نگاہ نبوت کا فیض، اس کو نہیں مانتے۔ نبی تو کچھ نہیں جانتا، ہمارے ایمان کو نہیں جانتا، نبی پاک کو کچھ پتا نہیں۔ اب یہ بات بھی، اور میں پہلے ہی عرض کر چکا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی و مفہوم بیان کر چکا ہوں کہ جہاں جہاں تک اس مالک کائنات کی خدائی ہے، وہیں پر میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اب یہ کلمہ ہے، اگر کوئی اس سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، اس کو منافق گردانا جاتا ہے۔ اور ان کے نفاق کی یہی وجہ تھی کہ یہ لا الہ الا اللہ کو جو تسلیم کرتے تھے لیکن محمد الرسول اللہ کے مفہوم سے قطعا ناواقف تھے، مصطفیٰ کی رسالت کے منکر تھے۔ ان کے یہی بولنا ہوتا ہے کہ سرکار کی ایک شان کو نہ مانا تو قرآن نے فرمایا فی قلوبہم مرض، لے جا اپنے ایمان کو، تیرا تو دل ہی مریض ہے، تجھے تو ہم نے شفا دینی ہی نہیں۔ تو یہی چیز، کہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم، اب یہی چیز ہم صحابہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے قرآن سے مثالیں سنی، میں نے آپ کو کہا تھا انشاءاللہ وہ دیکھنے سبق میں ہے یا نہیں ہے نا۔ اب میں اپنی بات کو عقیدے پر لے کے آ رہا ہوں، ختم کر مختصر کروں گا انشاءاللہ، تھوڑی ہو سمجھ آ جائے، مزہ آ جائے، وہی کافی ہوتی ہے، لمبے بیان کا کیا فائدہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے قرآن سیکھا ہے تو میرے مصطفیٰ سے سیکھا ہے، جنہیں قرآن وما ینطق عن الہوا کی زبان سے نصیب ہوا، جن کو قرآن اس ذات سے نصیب ہوا الرحمن معلم القرآن، جو صاحب قرآن ہیں، ان سے جنہوں نے قرآن سیکھا، تو لازمی بات ہے قرآن انہیں کو زیادہ سمجھ ہوگا یا آپ کو اور مجھے ہوگا؟ اس کو زیادہ سمجھ ہوگا۔ صحابہ کو ہم کہتے ہیں نا صحابہ رہبر زندہ باد، وہ صحابہ ہمارے رہبر ہیں، اور صحابہ ہمارے رہبر ہمارے کہنے سے نہیں، میرے مصطفیٰ نے مہر لگا دی، فرمایا الصحابی کالنجوم فمن فایکم اقتدیتم اهتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستارے ہیں، تم میں سے جو میرے صحابہ کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ صحابہ ہدایت کے ستارے میرے مصطفیٰ نے قرار دیے، تو کیوں نہ اسلام کے ان رہبروں سے، اسلام کے ان رہنماؤں سے، اسلام کے ان ستاروں سے پوچھا جائے کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم آپ کیا سمجھے، اللہ کی شان کو آپ کیا سمجھے، اور میرے مصطفیٰ کے مقام کو آپ نے کیا سمجھا ہے۔ بس دو تین باتیں بیان کرتا ہوں، آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلا دروازہ ہم جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھٹکاتے ہیں، دستک دیتے ہیں کہ حضور ہم پھنسے ہیں، ہمارے عقیدوں کو درست فرمائیے، آج ہمیں بتا دیجیے کہ اللہ کے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ تو بات بڑی سادی سی ہے، پہلے آپ کتنی مرتبہ سن چکے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو عقیدے پہ کوڈ کروں گا انشاءاللہ آپ کو بات اور زیادہ، اس لیے کہ پہلے سنی ہوئی بات پھر انشاءاللہ عقیدے پہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اپنے مصطفیٰ کے بارے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سرکار کی مصطفیٰ کو کیا سمجھے اور انہوں نے کس طرح اس کو دیکھا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہیں، مرض وصال ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وصیت لکھوائی، ان کو بلا کے وصیت لکھوائی، اور اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یار غار یار مزار سیدنا فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں علی المرتضیٰ ایک بات یاد رکھنا کہ غسل مجھے اپنے انہی ہاتھوں سے دینا جن ہاتھوں سے سرکار کو غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں صدیق اکبر؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سرکار سے میری یہ نسبت بھی قائم رہ جائے کہ جو آپ نے سرکار کو بھی غسل دیا مجھے بھی آپ ہی غسل دے تاکہ یہ نسبت قائم رہ جائے۔ ہم تو یہی کسی چیز کے قائل نہیں ہیں، وہ جی جو خود کرو گے وہی کام آئے گا، اور کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی وسیلہ، کوئی سبب۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عقیدہ سنتے جاتے، پھر کہ جب میرا غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، جنازہ ہو جائے، پھر میری اس چارپائی کو اٹھانا اور سرکار کے در دولت پہ لے جانا ہے، سرکار کے در دولت پہ لے جانا ہے، اور در دولت پہ جا کر سرکار سے اجازت مانگنی ہے، اجازت طلب کرنی ہے، حضور اجازت ہو تو دفنا دیا جائے، اگر اجازت مل جائے تو سرکار کے قدموں میں، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفنا دیا جائے۔ یہ وصیت۔ اب استاد بیٹھے ہیں، وصیت کا ایک قانون قرآن بیان کرتا ہے، پہلے اس کو سنیے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ قرآن نے وصیت کا قانون بیان کر دیا۔ بھئی ایک بندہ وصیت کرتا ہے، وہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے، فوت ہو گیا، پیچھے ایک بندے کے پاس وصیت وہ موجود ہے، وہ کاغذ موجود ہے، اب وہ بندہ وصیت پہ عمل کرواتا ہے۔ جب وصیت پہ عمل کرواتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وصیت پہ اس طرح عمل کرواؤ کہ ورثاء میں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ اب وصیت کرنے والا ہو سکتا ہے کسی ایک وارث کے لیے زیادہ لکھ گیا، باقی کو چھوڑ دیا، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، باپ تو چلا گیا، پیچھے وصیت پہ عمل کروایا، اولاد وہ لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وصیت پہ اس صورت میں عمل کروایا جائے کہ تمام ورثاء راضی ہو جائیں، تمام ورثاء اس پر کیا ہو؟ راضی ہوں، ان کے درمیان میں صلح کرا دی جائے، تو جب وصیت کروانے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا جو عمل کروائے، جس کے پاس وصیت ہے، اگر وہ صلح سے وصیت پہ عمل کروا دیتا ہے کوئی گناہ نہیں، ان کے درمیان فساد نہ پڑنے دے۔ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی علم یا قرآن کس نے زیادہ سمجھا تھا یا کس کو زیادہ قرآن کی سمجھ تھی؟ ولی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو قرآن پاک کے ایسے قاری تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہوتے، ایک رکاب میں پیر رکھتے تو قرآن شروع کیا کرتے، اور دوسری رکاب میں پیر بعد میں پہنچتا تھا، قرآن پہلے ختم ہو جائے گا۔ قرآن کے ایسے ذاکر تھے، اور قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی کیفیت ایسی تھی کہ سرکار نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی اس علم کا دروازہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ تو اے علی المرتضیٰ تیری شان کتنی ہے؟ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور قرآن کو سمجھنا شروع کرتا ہوں تو مجھے قرآن کا ایک ایک حرف میرے مصطفیٰ کی نعت نظر آتا ہے۔ وہ شیر خدا، قرآن کا علم ان کے پاس ہوگا یا ہمارے پاس؟ اب وصیت کا یہ قانون آپ مجھے بتائیے کہ ان کی نظر سے اوجھل تھا؟ کیا وہ یہ وصیت کا قانون نہیں جانتے تھے؟ پھر انہوں نے وصیت، جو صدیق اکبر نے وصیت کروائی کہ حضور میری چارپائی کو سرکار کے مزار پر لے جائیے، اجازت مانگیے، اجازت مل جائے سرکار کے قدموں میں دفنا دیجیے، اجازت نہ ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ وصیت پہ عمل کس نے کروایا؟ علی المرتضیٰ نے۔ اب وصیت پہ عمل کروایا ہے، جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، سرکار کے قدموں میں جا کر سرکار کے در دولت پہ لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور آواز بھی آتی ہے حضور غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو دفنا دیا جائے، اجازت نہ ہو تو لے جایا جائے۔ تو وہاں پر روایات میں آتا ہے، سیاہ کی کتب لکھتی ہیں کہ در دولت سے آواز آتی ہے، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب،